جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہ کرے، اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، سورج کو حکم دے سورج پلٹ جائے، بادلوں کو حکم دے تو بادل مینا برسانے لگے۔ تو پھر اگر حضور کو دعا فرماتے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرماتا؟ نہیں۔ میرے آقا بتانا چاہتے تھے کہ اسلام کی بنیادوں میں صرف میرے صحابہ کا نہیں، میرے اہل بیت کا بھی خود شامل ہے۔ صحابہ نے عجیب قربانیاں دی، ان کو آسمانوں کے ستارے فرما دیا، اصحاب النجوم، یہ میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، اور اہل بیت کو کشتی نوح کی مثال دی کہ یہ کشتی نوح کی مانندی ہے، ستاروں پر نظر رکھو، کشتی نوح میں سوار ہو جاؤ، تم منزل کو پا جاؤ۔ اور اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، دونوں طرح کے درجے ان کو ملے ہیں۔ انہوں نے حضور کو دیکھا تھا تو وہ صحابی بھی تھے اور اہل بیت بھی تھے، تو ان کے دامن کو پکڑ لو تم نجات پا جاؤ۔ 2 تقریریں اس سے پہلے ہوئی، ماشاءاللہ جوشی تقریر کیا، بچہ صاحب نے بیان کیا کہ سرکار نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اہل بیت کی محبت کی، صرف اہل بیت کی محبت حضور نے چاہیے۔ اور حضور کون ہے؟ محبوب خدا۔ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کا محبوب کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، میں اللہ کا محبوب ہوں، میرا محبوب کون ہے؟ حسین ہے، جو ان سے بغض رکھے سمجھ لو مجھ سے بغض رکھے، اور جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے۔ پھر دعا فرماتے ہیں الہ العالمین میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ اندازہ لگائیے کتنی قدر ہستیاں تھیں، بے شمار احادیث ان کی فضیلت میں موجود ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں۔ کربلا میں صبر کی اور استقامت کی ایسی مثال قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک یاد رہی۔ یزید جو بظاہر دنیا داری کے لحاظ سے فاتح تھا کہ اپنے اس نے سوچا کہ جو میرے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں میں نے انہیں ختم کر دیا، اب میری حکومت ہمیشہ قائم رہے گی، کوئی بتائے کہ اس کی قبر کہاں ہے؟ اجمیر میں سے کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ میں بارگاہ امام علی مقام میں حاضر ہوا کربلا میں، عجیب شان ہے، عجیب ایک بادشاہ کا دربار محسوس ہوتا ہے۔ وہ جن کو کہا کہ شکست کھا گئے، جن کا سب تن سے جدا ہو گیا، آج ان کے مزار پہ جائیں تو لگتا ہے کسی دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اور عجیب رعب اور دبدبہ ہے، آج بھی عجیب رعب دبدبہ ہے۔ ایک طرف امام حسین کا مزار مبارک کو، دوسری طرف حضرت عباس کا مزار مبارک۔ حضرت عباس کے مزار میں جائیں تو ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، رعب طاری ہوتا ہے، ان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا رعب آج بھی قائم ہے۔ حضرت امام حسین سے ایسی وفاداری نبھائی کہ اپنی جان کو بھی ان کے لیے قربان کر دیا۔ جب مدینے سے چلتے ہیں تو خطاب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام حسین تک کسی کو پہنچنا ہے تو پہلے مجھ سے بات کرو، اور یہ وفاداری مکے میں بھی نبھائی اور کربلا میں بھی وفاداری کا ثبوت دے دیا۔ یہ عاشورے کی رات، ذرا تصور میں لائیے کربلا میں یہ رات کیسی ہو گئی۔ وہ بہت تنفس قدسیہ جانتے تھے کہ کل کیا ہونا ہے۔ حضرت امام حسین اپنے جانشانوں سے خطاب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہے چلے جائے۔ پھر خیال آیا کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اپنے چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا۔ اب میں نے چراغ بجھا دیا ہے، جو اندھیرے میں جانا چاہے چلا جائے۔ کچھ دیر بعد جب چراغ روشن کرتے ہیں تو سب کے سب موجود ہیں۔
اے امام علی مقام، ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ کل قیامت میں آپ کے نانا کو کیا جواب دیں گے کہ اس مصیبت میں تم میرے نواسے چھوڑ گئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے ہم ہوں گے پھر بعد میں وہ آپ تک آئیں گے۔ اور یہی ہوا کربلا میں کہ 72 نفوس قدسیہ نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ آخر میں امام حسین تشریف لے جاتے ہیں، آخری کتاب فرماتے ہیں، اپنے طرف سے حجت تمام کر دیتے ہیں کہ مجھے دیکھ لو میں کون ہوں، مجھے پہچانو، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا، تمہارے نبی میرے نانا، اس پر روئے زمین پر میرے علاوہ نبی کا کوئی نواسہ نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں پر تو مہر لگ چکی تھی، اور وہ اس سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے تھے کہ سامنے کون کھڑا ہے، اگر چاہتے تو ساتھ دے سکتے تھے، لیکن بدنصیب لوگ اگر امام حسین آخری خطبہ دیتے ہیں اور پھر میدان کربلا میں اتر جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، جو سامنے آتا ہے ختم کر دیتے ہیں، پریشان ہو گئے۔ یزیدی حیرت میں ہے، اتنے زخم کے باوجود جو دل پر لگے ہیں، بیٹے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، جانثار شہید ہو گئے، ہمارا کوئی ایک گھر میں اڑ جائے تو ہمارے دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے، اپنے حواس میں نہیں ہوتے۔ یہ امام حسین ہیں کہ اتنے نفوس قدسیہ ان کے سامنے شہید کر دیے گئے، بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو علی مرتضیٰ کی تلوار کو چلاتے ہیں۔ عمر بن سعد پریشان ہو گیا کہ حسین کیسے قابو آئیں گے؟ کہا تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ جانتے ہو یہ علی کے بیٹے ہیں، شیر خدا کے، ہاتھ میں ذوالفقار تلوار ہے، سر پر نبی کا عمامہ ہے، تم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ تیروں کی بارش کرو، اس کے علاوہ تم قابو نہیں کرتے۔ تیروں کی بارش ہوئی، نیزے پھینکے گئے، اور آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پر آ جاتے ہیں، اور جب زمین پر آئے شمر جو آپ کا قاتل تھا سینے پر سوار ہو گیا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے، خطیب منبر پر ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کر رہے ہوں گے، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر دیا۔ اندازہ لگائیے، جسم زخموں سے چور ہو، خون کا قطرہ قطرہ جسم سے نکل رہا ہو، کیا اس کا کسی کے حواس قائم ہوتے ہیں؟ امام حسین کے حواس موجود تھے اور وہ جانتے تھے یہ آخری وقت ہے، اب میری شہادت کا وقت آ چکا ہے، اب میں نے سر جھکانا ہے تو اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکانا ہے، تاکہ بات سمجھ جائے تو حسین کا سر اس کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے جھکا ہے۔ آخری سینے سے ہٹا، آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، الہ العالمین، میں نے اپنا سب کچھ تیری بارگاہ میں قربان کر دیا، کیا میری شہادت تو انہیں قبول کی؟ پھر بھی دعا فرما رہے ہیں، اسی دعا کے دوران آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ واقعہ ہر سال ہم سنتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 دن کا سوگ منا لو پھر دنیا میں مگن ہو جاؤ، 10 دن کا سوگ منا لو، رو پیٹو، کپڑے پھاڑ لو، اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ کیا امام حسین کی شہادت کا یہی درس تھا؟ کیا یہی درس لے کر گئے کہ اس کے بعد پھر تم دنیا میں مگن ہو جانا، کھیل تماشوں میں، گانے بجانے میں، اپنی زندگی دنیا میں مگن کر دینا، پھر محرم آئے تو پھر 10 دن کے لیے سوگ منانے بیٹھ جانا؟ ہم سوگ نہیں مناتے، ہم ان کی یاد مناتے ہیں۔ شہیدوں کا سوگ نہیں منایا جاتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ قرآن ان لوگوں کو کہ جن کے اعضاء کاٹ دیے گئے، جن کے سر قلم کر دیے گئے، رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ جو تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا، تم جان ہی نہیں سکتے کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے۔ اور ابو جہل، عتبہ و شیبہ مکے میں پھر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہیں، اے نبی آپ ان کو نہیں
بتائیے، یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، یہ مردہ ہیں، اور جو کر چکا اس کو زندہ کہا جا رہا ہے۔ پتہ ہی چل گیا کہ جس کا دل زندہ ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا عشق موجود ہے، وہ زندہ ہے، اور جس کے دل میں نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ چاہے وہ زمین پہ چل رہا ہو پھر بھی مردہ ہے۔ اور یہ شہداء ہمیشہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہو سکتا، ہم نہیں جانتے کہ ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان محافل کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ جب ان کے واقعات سنیں تو ہمارے اندر بھی ایمانی جذبہ پیدا ہو، اسلام کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو، ہم بھی اس بات کو دل میں ٹھان لیں کہ اگر اسلام کا کوئی وقت پڑا تو ہم اپنی بھی جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ امام حسین نے کربلا میں ایسی تاریخ رقم کر دی۔ میں کربلا گیا، نہر فرات بھی دیکھی جس کا پانی چمک رہا تھا، اہل بیت نہیں پی سکتے تھے۔ کیا امام حسین چاہتے تو فرات چل کر خیمے تک نہیں آ جاتا؟ یقیناً آ جاتا، لیکن صبر، ان اللہ مع الصابرین، صبر کا مقام تھا، صبر کیا، چاہتی تو سب کچھ ہو سکتا تھا۔ جب آپ شہید ہو گئے، کربلا کا واقعہ گزر گیا، مروان تخت پر بیٹھ گیا، تو اس کو خطرہ ہوا امام زین العابدین سے، جب اس نے دیکھا کہ لوگ آپ کے پیچھے بھی پھر رہے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کے گرویدہ ہیں، جانشار ہیں۔ ان لوگوں کو خطرہ ہوتا تھا جو اقتدار پر تھے، انہیں اپنے اعمال بھی معلوم تھے، انہوں نے حضرت زین العابدین کو زندان میں ڈال دیا۔ جو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، مدینے سے دور ایک جھوپڑی کے اندر سکونت پذیر ہو گئے اور مسلسل عبادت میں مصروف۔ امام ظہری بڑے امام گزرے ہیں، بڑے زبردست عالم دین، جو حضرت زین العابدین سے درس لیا کرتے تھے، وہ آپ کو رمضان میں کھانا پہنچانے گئے، افسوس کا اظہار کیا، حضور آپ کے ساتھ بہت برا ہوا، آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ زنجیریں ہمارے لیے کیا ہیں، یہ کہاں اور زنجیریں توڑ گئی، زنجیریں ٹوٹ گئی، کہاں اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ امام زین العابدین زنجیروں میں رہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ صبر و استقامت۔ جب بیٹے کی کیفیت یہ ہے تو امام حسین کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ یہ روحانی طاقت نہیں رکھتے تھے؟ یقیناً رکھتے تھے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ الہ العالمین تیری جو مرضی ہے، ہمارا سر جھکا ہوا، سر کٹانے کو تیار ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن عہد کا دن ہے، اور آج کی شب عاشورا، اس کو تصور میں لائیے کہ ان لوگوں نے یہ رات کیسے گزاری، سجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اور وہ عبادت بھی کیسی ہوگی کہ جو خالص اللہ کے لیے ہو رہی ہو، ان کے دل کیا کہہ رہے ہوں گے، وہ کس طرح رب کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں بھی یہ رات اسی طرح عبادت میں گزارنی چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم بھی امام عالی مقام کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم بھی انہی کی اولاد کی طرح عبادت کریں گے۔ امام عالی مقام نے آخری سجدہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو اللہ کو سجدہ ہی سب سے زیادہ پسند ہے، میں نے مرتے وقت بھی سجدے کو نہیں چھوڑا، تم بھی نہیں چھوڑا۔ یہ امت کے لیے ان کا آخری پیغام ہے۔ آج ہم نمازیں قضا کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے سجدوں سے دور ہو گئے۔ یاد رکھیے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس کی نشانی یہی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں جھکاتا ہے، سجدے کرواتا ہے، اور جس سے وہ محبت نہیں کرتا اس کو مسجد سے ہی دور کر دیتا ہے۔ جان لیجیے، اگر آپ مسجد کی طرف نہیں جا رہے اور قدم سینما حال کی طرف اٹھتے ہیں تو سمجھ لیجیے اللہ آپ سے ناراض ہے، اور اگر آپ کے قدم مسجد کی طرف جاتے ہیں تو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ بے شمار اس کے بندے ہیں، کسی کو توفیق نہیں ہے، آپ کو توفیق ہے کہ آپ مسجد میں جا کر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شہداء کربلا سے اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان شہداء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جتنے لوگ
یہاں حاضر ہیں، ان سب کے نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما اور ان کی حاضری کو قبول فرما کما علینا اجر برابر